رات گہری ہو چکی تھی۔ ہر طرف سکوت کا راج اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ مہرو اپنے کمرے میں تنہائی کے عالم میں بیٹھی کتاب کے اوراق میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی اور گہری آنکھیں پوری توجہ کے ساتھ الفاظ پر جمی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اور ذہانت کا حسین امتزاج چھلک رہا تھا۔ لمبے سیاہ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے جو زرد روشنی میں نرم چمک کے ساتھ لہرا رہے تھے، اور سفید لباس میں ملبوس وہ چاندنی رات کی ایک شفاف کرن معلوم ہو رہی تھی جس کی معصومیت اس کی خوبصورتی کو اور نکھار دے رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہلکی زرد روشنی اور باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلکے سے جھلاتی ہوئی ایک پرسکون ماحول پیدا کر رہی تھی۔ مہرو اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک موبائل کی تیز گھنٹی نے سناٹے کو چیر کر فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا، اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ نمبر اجنبی تھا۔ لمحے بھر کے لیے ہچکچاہٹ چھائی، پھر برابر کے کمرے میں سوئے والدین کا خیال آتے ہی اس نے فوراً فون سائلنٹ کر دیا۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستگی سے خود سے کہا، مگر چند لمحے بعد کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو۔ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے وہ اپنے لہجے کو دبا رہی ہو۔ دوسری جانب سے گہری اور پر اسرار آواز ابھری جو ہمیشہ کی طرح نرمی اور عجیب سی بے باکی سے لبریز تھی۔ اتنی رات گئے بھی جاگ رہی ہو؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مہرو کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس کی آواز میں سختی درائی۔ تم کون ہو؟ روز نئے نمبر سے کال کیوں کرتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ سامنے سے وہی پرسکون مگر چالاک آواز ابھری۔ بس تمہاری آواز سننی تھی، کچھ اور نہیں۔ مہرو کا سب ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے سے لرزتی آواز میں کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھے مسلسل پریشان کر رہے ہو، اور میں اب یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اگر دوبارہ فون کیا تو پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گی۔ دوسری طرف ہلکی سی دبی ہنسی گونجی، جیسے وہ اس کی دھمکی کو کھیل سمجھ رہا ہو۔ تم غصے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ یہ جملہ مہرو کے دل میں غصے اور بے بسی کی آگ بھڑک گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اگر تمہیں میری آواز سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو یاد رکھو، میں خاموش رہنا بھی جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ موبائل میز پر رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور کچھ دیر یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دوبارہ کتاب کے اوراق پلٹنے لگی۔ باہر ہوا بدستور چل رہی تھی، مگر دل کی بے چینی کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کتاب پر تھیں، مگر ذہن اس پر اسرار آواز کے گرد گھومتا رہا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ وہ زیر لب بربرائی اور پھر بے چینی سے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگی۔ مدھم روشنی اور کمرے کا سناٹا اس کی بے قراری کو اور بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے پانی پینے کا فیصلہ کیا، پھر نرمی سے دروازہ کھولا تاکہ والدین کو جگائے بغیر کچن تک پہنچ سکے۔ اس کے نازک قدموں کی دبی چاپ رات کے سناٹے میں ہلکی سی سرگوشی بن کر گونجنے لگی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے دھیرے سے الماری سے ایک گلاس نکالا اور نل کھول کر پانی بھرنے لگی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے اور دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی، جیسے خوف کی لہر اب بھی رگوں میں ڈور رہی ہو۔ جو ہی اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا، اچانک اس کے احساسات نے کھڑکی کے قریب کسی سائے کی جنبش کو محسوس کیا۔ مہرو کا دل دھک سے رہ گیا اور گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے رکھ گیا۔ اس نے فوراً چونک کر کھڑکی کی سمت نگاہ ڈالی، مگر باہر اندھیرے میں کچھ صاف دکھائی نہیں دیا، صرف باغیچے کے درخت ہلکی ہوا کے زیر اثر خاموشی سے جھوم رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس کے لب کپ کپ آئے، آواز میں خوف کی لرزش تھی۔ ابھی وہ خود کو سمجھانے ہی لگی تھی کہ اچانک کسی کی سرگوشی جیسے اس کے پیچھے سے سنائی دی۔ وہ بری طرح چونکی، چہرہ سرد پڑ گیا اور اس کے منہ سے یہ بے اختیار ایک چیخ نکل گئی، مہرو! کیا ہوا؟ امی کی پریشان آواز فوراً گونجی، اور چند لمحوں میں دونوں والدین کچن میں داخل ہو گئے۔ ماں کے چہرے پر فکر اور گھبراہٹ تھی، جبکہ والد کی آنکھوں میں سنجیدگی اور تشویش چھلک رہی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ ماں نے اس کے کندھے تھام کر پوچھا۔ مہرو نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ کھڑکی کے پاس کوئی تھا۔ کہاں؟ والد نے فوراً آگے بڑھ کر کھڑکی کے باہر جھانکا۔
लेकिन वहाँ सब पुरसकून था। सिर्फ दरख्तों की सरसराहट और रात के हशरात की मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ नहीं है बेटा, वालिद ने नरमी से कहा। शायद तुम्हें वहम हुआ है। नहीं बाबा, मैंने देखा था, वाकई कोई था वहाँ। महरू ने जिद और खौफ के इम्तजाज से भरपूर लहजे में कहा। उसकी माँ ने उसे अपने बाजू में भर लिया और नरमी से सर सहलाते हुए बोली, महरू बेटा, तुम बहुत थकी हुई हो। ज्यादा पढ़ाई की वजह से तुम्हारे असाब कमजोर हो गए हैं। आओ, हम तुम्हें कमरे तक छोड़ देते हैं। वालिद ने बगीचे का एक बार फिर गौर से जायजा लिया, फिर इत्मीनान भरी सांस लेकर कहा, सब ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तीनों वापस कमरे की तरफ चले गए। माँ ने उसे बिस्तर पर बिठाया, उसका माथा चूमा और प्यार से कहा, बेटा, अब आराम करो, हम यहीं हैं। कुछ भी महसूस हो तो फौरन हमें बताना। वालिद दरवाजे के करीब रुके और तसल्ली देते हुए बोले, दरवाज़ा बंद कर लो और पुरसुकून नींद लो, सब ठीक है। महरू ने हल्का सा सर हिलाया, मगर दिल की बेचैनी कम न हुई। वो बिस्तर पर बैठी खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कमरे में हर चीज़ वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गई थी, मगर उसके दिल की कैफियत बदल चुकी थी। फिजा में एक अनजाना खौफ तैरने लगा था। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी और दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर नज़र डाली तो अजनबी नंबर नुमाया था। उसके लब खुश्क हो गए। पैगाम खोला तो अल्फाज ने जैसे उसके वजूद से सारी ताकत छीन ली। जान ध्यान से चीखा करो, नाजुक दिल बंद भी हो सकता है। महरू की आंखें खौफ से फैल गईं, हाथ कांपने लगे और मोबाइल उसके हाथ से फिसल कर बिस्तर पर जा गिरा। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? वो खुद से बुड़बुड़ाई। जहन में खौफ, हैरत और इज़्तिराब के तूफान उठने लगे। वो खुद को समेट कर बिस्तर पर सिमट गई। आंखों में आंसू तैरने लगे और उसके खूबसूरत चेहरे पर अब बेबसी और घबराहट के गहरे साए छा गए थे। रात के सन्नाटे में बाहर सब कुछ पुरसकून था, मगर महरू के दिलो दिमाग में क़यामत बरपा थी। बेचैनी ने उसे नींद से कोसों दूर कर दिया था और न जाने कब वो इसी खौफ और थकन के आलम में नींद की आगोश में चली गई। उसे खुद भी खबर न हुई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खिड़की से छन कर आती धूप की नरम किरणें कमरे में फैल चुकी थी, मगर उसकी आंखों में रात के खौफ की हल्की सी झलक अभी भी बाकी थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला, लेकिन चेहरे पर थकन और आंखों के नीचे की हल्की सूजन साफ जाहिर कर रही थी कि रात उसने इस तरह में गुजारी थी। वो खामोशी से बिस्तर से उठी, आहिस्ता आहिस्ता वॉश बेसिन तक गई, ठंडे पानी से चेहरा धोया और आईने के सामने आ खड़ी हुई। शफाफ शीशे में झलकती अपनी तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक संजीदा उलझन नुमाया थी, जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो कि उसकी जिंदगी में ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। आखिर कौन है जो उसके सुकून को यूं बर्बाद कर रहा है? महरू एक छोटे मगर साफ सुथरे घर की वाहिद बेटी थी। उसके वालिद मुराद साहब एक मामूली मगर मेहनती मुलाजिम थे, जो अपनी बेटी के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। शुबाना बेगम उसकी माँ नहायत सादा मिजाज और साबिर औरत थी, जो पूरे खलूस से घर को संभालते रखी। महरू बचपन से ही ज़हीन, संजीदा और मेहनती तालिबा रही थी। मैट्रिक के इम्तहानात में उसने शानदार नंबर्स हासिल किए और यही वो लम्हा था जिसने मुराद साहब के दिल में ये ख्वाहिश और मजबूत कर दी थी कि वो अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाएं। अपनी मामूली आमदनी के बावजूद उन्होंने जमा पूंजी निकाली, इजाफी काम किया और बिलाखिर महरू का करीबी कॉलेज में दाखिला करवा दिया। बेटी के ख्वाबों की ताबीर उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। कॉलेज के इब्तदाई दिन खुशगवार गुजरे, मगर जल्द ही एक दिन क्लास में उस्ताद ने ऐलान किया कि तमाम तालबा और तलबात को अब ऑनलाइन लेक्चर्स और असाइनमेंट्स के लिए स्मार्टफोन रखना होगा। ये सुनते ही महरू के चेहरे की चमक जैसे मांद पड़ गई। उसके जहन में फौरन ख्याल आया, ये नया खर्च उसके वालिद के लिए कितना बड़ा बोझ बन जाएगा। वह जानती थी कि घर का बजट पहले ही महदूद है और यह चीज़ उनके लिए आसान नहीं होगी। कई दिन वो इस फिक्र को दिल में दबाए बैठी रही, मगर आखिर हिम्मत करके एक शाम अपनी माँ से बात की। अम्मी, सर ने कहा है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन लेना होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। शुबाना बेगम ने यह सुना तो एक गहरी सांस भरी, चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभरी, मगर आंखों में बेटी के लिए मोहब्बत और अज़म नुमाया था। वह जानती थी ये मुमकिन नहीं,
پھر بھی ان کے لیے مہرو کے خواب سب سے قیمتی تھے۔ رات جب مراد صاحب گھر واپس آئے تو شبانہ بیگم نے ان سے یہ بات احتیاط سے چھیڑی۔ مراد صاحب کچھ لمحوں کے لیے گہری سوچ میں گم رہے، پھر خاموشی سے کرسی سے اٹھے اور مہرو کو پاس بلایا۔ بیٹا، تمہاری تعلیم ہمارے لیے سب سے اہم ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے فون کا انتظام کر دوں گا، چاہے جیسے بھی کرنا پڑے۔ انہوں نے یہ کہہ کر بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ مہرو نے مسکرا کر سر جھکایا، دل کو ایک سکون سا ملا، مگر اس کے حساس دل نے والد کے چہرے پر چھپی تھکن اور فکر کو بھی بخوبی محسوس کیا۔ چند دن بعد مراد صاحب نے تنخواہ کا کچھ حصہ ادھار لیا، کچھ اضافی کام کیا اور آخر کار اپنی بیٹی کے لیے ایک نیا اسمارٹ فون خرید لیا۔ جب وہ فون مہرو کے ہاتھ میں آیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی، جیسے اس نے کوئی خواب چھو لیا ہو، مگر ساتھ ہی اس نے والدین کی قربانی کا وزن دل میں محسوس کیا۔ اس لمحے اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ یہ فون اس کے لیے تفریح نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ وہ اسے تعلیم کے لیے استعمال کرے گی، محنت سے پڑھے گی اور ایک دن اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرے گی۔ پھر وہ دن آیا جب مہرو کے نمبر پر ایک انجان شخص کا پیغام آیا۔ ابتدا میں اس نے اسے معمول کی ایک بے معنی حرکت سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے میسیجز کا تسلسل بڑھتا گیا اور پھر آہستہ آہستہ کالز آنے لگیں۔ شروع میں مہرو نے سختی سے منع کیا، مگر وہ اجنبی ہر بار نئے نمبر سے رابطہ کر لیتا۔ اس کی گفتگو میں ایک نرم لہجہ اور شائستگی ضرور تھی، مگر مہرو کے لیے یہ سب ایک اذیت بن چکا تھا۔ اس کا دل خوف اور بے چینی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہر بار خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی، مگر اس شخص کے الفاظ اس کے سکون کو چیر کر رکھ دیتے۔ کبھی وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا، کبھی اس کی آواز کو سہراتا اور کبھی اس کی روزمرہ کی باتوں کا ذکر یوں کرتا جیسے اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہو۔ ایک رات جب مہرو اپنے بستر پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی، اس کا فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب سے وہی پر اسرار مگر مانوس آواز ابھری، اتنی رات گئی بھی جاگ رہی ہو، خود پر اتنا ظلم ٹھیک نہیں، نازک دلوں کے لیے یہ راتیں نہیں ہوتی۔ مہرو کا دل زور سے دھڑکا، اس نے جھنجھلا کر کہا، کتنی بار کہہ چکی ہوں مجھے کال مت کیا کرو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ دوسری طرف ایک ہلکی سی دبی ہنسی گونجی، میں کچھ نہیں چاہتا، بس تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ مہرو نے غصے اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں کہا، یہ تمہارے لیے محبت ہوگی، میرے لیے یہ ایک بھیانک خواب ہے۔ تم آخر ہو کون اور کیوں میری زندگی میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آواز پرسکون تھی، سوالات چھوڑ دو مہرو، بس اتنا جان لو کہ تمہاری مسکراہٹ میری دنیا ہے۔ مہرو کا ضبط ٹوٹ گیا، اس نے جھٹکے سے کال بند کر دی، مگر دل کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھیں۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور دل میں ایک انجانا خوف گہرا ہوتا گیا۔ وہ سوچتی رہی کہ آخر کب یہ خوفناک سلسلہ ختم ہوگا۔ کمرے کی خاموشی میں وہ تنہا بیٹھی اپنے ہی خیالات میں الجھی تھی، ایک معصوم لڑکی جو اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اب کسی نامعلوم شخص کے جنون کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کے والدین کی محنت، اس کی محنت سے جڑی امیدیں، سب کسی انجانے سائے کے خوف میں لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں اس کا دل کانپ رہا تھا اور اس کی زندگی جیسے ایک اندیکھے سوال میں بدل چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب مہرو کے نمبر پہ ایک انجان شخص کا پیغام آیا۔ ابتدا میں اس نے اسے معمول کی ایک بے معنی حرکت سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے میسیجز کا تسلسل بڑھتا گیا اور پھر آہستہ آہستہ کالز آنے لگی۔ شروع میں مہرو نے سختی سے منع کیا، مگر وہ اجنبی ہر بار نئے نمبر سے رابطہ کر لیتا۔ اس کی گفتگو میں ایک نرم لہجہ اور شائستگی ضرور تھی، مگر مہرو کے لیے یہ سب ایک اذیت بن چکا تھا۔ اس کا دل خوف اور بے چینی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہر بار خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی، مگر اس شخص کے الفاظ اس کے سکون کو چیر کر رکھ دیتے۔ کبھی وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا، کبھی اس کی آواز کو سہراتا اور کبھی اس کی روزمرہ کی باتوں کا ذکر یوں کرتا جیسے اس نے آس پاس ہی کہیں موجود ہو۔ ایک رات جب مہرو اپنے بستر پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی، اس کا فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ اسکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر وہ لمحہ بھر کر رکی، پھر ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب سے وہی پراسرار مگر مانوس آواز ابھری،
इतनी रात गए भी जाग रही हो? खुद पर इतना जुल्म ठीक नहीं। नाजुक दिलों के लिए ये रातें नहीं होती। महरू का दिल जोर से धड़का। उसने झुंझलाकर कहा, कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे कॉल मत किया करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? दूसरी तरफ एक हल्की सी दबी गूंजी। मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? महरू ने गुस्से और हैरत के मिले जुले लहजे में कहा, ये तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी, मेरे लिए ये एक भयानक ख्वाब है। तुम आखिर हो और कौन? और क्यों मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो? आवाज पुरसकून थी। सवालात छोड़ दो महरू, बस इतना जान लो कि तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया है। महरू का जब टूट गया। उसने झटके से कॉल बंद कर दी, मगर दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थी। आंखों में आंसू तैरने लगे और दिल में एक अनजाना खौफ गहरा होता गया। वो सोचती रही कि आखिर कब ये खौफनाक सिलसिला खत्म होगा। कमरे की खामोशी में वो तन्हा बैठी, अपने ही ख्यालात में उलझी थी। एक मासूम लड़की जो अपने ख्वाबों के पीछे भाग रही थी, अब किसी नामालूम शख्स के जुनून का शिकार हो चुकी थी। उसकी मासूमियत, उसके वालिदैन की मेहनत, उसकी मेहनत से जुड़ी उम्मीदें, सब किसी अनजाने साए के खौफ में लिपटी महसूस हो रही थी। रात के सन्नाटे में उसका दिल कांप रहा था और उसकी जिंदगी जैसे एक अनदेखे सवालात में बदल चुकी थी। सुबह की नरम किरणें जब खिड़की के पर्दों से अंदर दाखिल हुईं, तो कमरे में रोशनी तो फैल गई, मगर महरू के दिल के अंधेरे अभी भी बाकी थे। वो बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच ने उसके वजूद को कैद कर रखा हो। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और चंद लम्हों बाद शुबाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथों में महरू के लिए इस्त्री शुदा कपड़ों का जोड़ा था। महरू बेटा, उठ जाओ, कॉलेज का वक्त हो गया है, उन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा और कपड़े मेज पर रखते हुए अपनी बेटी को गौर से देखा, जो खामोशी से बैठी थी। आंखों में नींद नहीं बल्कि खौफ और थकन की झलक थी। क्या बात है बेटा? शुबाना बेगम उसके करीब आकर नरमी से बोली, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बिल्कुल बदल गई हो। न पहले जैसा जोश, न हंसी, न भूख, कोई बात है? महरू ने एक लम्हे को उनकी तरफ देखा, मगर फौरन नजरें झुका लीं। उसकी खामोशी ने शुबाना बेगम के दिल में बेचैनी बढ़ा दी। बेटा, मुझसे कुछ न छुपाओ, आखिर हुआ क्या है? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या कॉलेज में कोई मसला है? महरू के लब हिले, मगर अल्फाज ने साथ न दिया। आंखों में नमी चमकने लगी, मगर वो जब्त की दीवार तोड़ना ही चाहती थी। आखिर धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। शुबाना बेगम ने तशवीश से कहा, सब ठीक है बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर खलबली मचा रहा है। महरू ने सिर झुकाते हुए आहिस्तगी से कहा, अम्मी वाकई कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ, बस। शुबाना बेगम ने गहरी सांस लेते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। याद रखो, अगर कभी कुछ हो तो मुझसे ज़रूर कहना, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। महरू ने हल्का सा सर हिलाया, मगर दिल का इस्तराब कम न हुआ। वो धीरे से उठी, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और तैयार होने लगी। उसने खुद को मजबूत ज़ाहिर करने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की खामोशी और चेहरे की संजीदगी उसके दिल की कहानी बयान कर रही थी। कुछ देर बाद वो सफ़ेद शलवार कमीज में तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। उसकी सादगी में एक दिलकश मासूमियत थी, मगर चेहरे पर छाई परेशानी उसकी खूबसूरती पर साया डाल रही थी। जैसे ही उसने दहलीज पार की, रात का वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने लहरा गया। खिड़की के पास वो साया, वो खामोश चीख, वो धड़कनों का शोर। उसने खुद को झटक कर समझाया, ये मेरा वहम है, सब ठीक है, मुझे नॉर्मल होना होगा। वो सिर झटक कर बाहर निकली और कॉलेज के लिए रवाना होगी। रास्ते में कदम तो आगे बढ़ रहे थे, मगर दिल की धड़कन बदस्तूर बेतरतीब थी। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि अब सब ठीक है, मगर अंदर से खौफ उसके साथ चल रहा था। जब वो मेन सड़क पर पहुंची, तो एक लम्हे को उसे एहसास हुआ कि एक काली गाड़ी उसके पीछे आ रही है। पहले पहल उसने ध्यान न दिया, मगर चंद कदम बाद महसूस हुआ कि गाड़ी जैसे उसका पीछा कर रही हो। दिल की धड़कन और तेज होगी। ये मेरा वहम तो नहीं, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो रुक गई। पीछे पलट कर देखा तो गाड़ी भी चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई। खौफ ने उसके जिस्म में कपकपी दौड़ा दी। वो जल्दी से कदम तेज करके आगे बढ़ी, मगर गाड़ी ने फिर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। महरू के दिल में दहशत ने बसेरा कर लिया। क्या ये आप वही शख्स है जो मुझे मैसेज और कॉल करता है? उसने खुद से सवाल किया।
आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने खुद को मजबूत करते हुए इर्द गिर्द के लोगों को देखकर इत्मीनान हासिल करने की कोशिश की। कॉलेज करीब आते ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, और जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुई, पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी वहीं सड़क पर खड़ी थी, मगर उसमें बैठा शख्स कहीं नजर नहीं आ रहा था। महरू ने एक गहरी सांस ली और क्लासरूम की तरफ बढ़ गई, मगर दिल की बेचैनी बदस्तूर उसके साथ थी। वो बार बार सोच रही थी, आखिर ये सब खत्म कब होगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। दूसरी तरफ महरू के कॉलेज जाने के कुछ देर बाद शबाना बेगम ने दिल के बोझ के साथ सारी बात मुराद साहब को बता दी। उनके चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमाया हो गए। दफ्तर जाने का इरादा तय करके उन्होंने फैसला किया कि आज खुद अपनी बेटी को कॉलेज से लेने जाएंगे। जैसे ही घड़ी ने 1 बजने का इशारा दिया, वो मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गए। रास्ते भर उनका दिल एक अनजान खौफ में मुब्तला था। बीवी की बातें उनके जहन में गूंज रही थीं। महरू कुछ दिनों से बहुत बदली बदली लग रही है, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे घेर रखा हो। बेटी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले मुराद साहब के लिए यह ख्याल ही काफी था कि उनकी बेटी किसी तकलीफ में है। वो पूरे इस्तराब के साथ कॉलेज की तरफ बढ़ रहे थे। दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि महरू बिल्कुल ठीक हो। गेट से बाहर कदम रखते ही महरू की नज़र जैसे अपने ही वालिद पर पड़ी। उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला। उनका चेहरा हमेशा की तरह इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ का पैकर था। वो फौरन उनकी तरफ बढ़ी और खुशी से बोली, बाबा, आप आज खुद आए। मुराद साहब ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज मैं आप लेने आया हूँ। शुबाना बता रही थी कि तुम कुछ दिनों से परेशान हो, तो सोचा तुम्हें अकेला वापस ना आना पड़े। उनकी बात सुनकर महरू के दिल से जैसे एक बोझ सा हट गया था। वह जानती थी कि अपने वालिद की मौजूदगी में कोई भी खौफ उसके करीब नहीं आ सकता। वो खामोशी से मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में बेशुमार ख्यालात का शोर मच गया था। रास्ते भर मुराद साहब ने बारहा रेयर व्यू आईने में अपनी बेटी को देखा। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर खुद को रोक लिया। वो समझते थे कि जब वक्त आएगा, महरू खुद सब बता देगी। वो उस बात पर भरोसा करते थे। जब वो घर के करीब पहुंचे तो महरू ने दरवाजे के पास एक गुलदस्ता और डिब्बा रखा देखा। उसके दिल की धड़कन एकदम बेकाबू हो गई। एक लम्हे में ही वो समझ गई कि ये सब किसका कारनामा हो सकता है। उसकी आंखों में खौफ की झलक उभर आई, मगर खुद को संभालते हुए उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, अम्मी, दरवाजे पर कोई चीज़ रखी है। मुराद साहब, जो मोटरसाइकिल अंदर कर रहे थे, चौंक कर बेटी की तरफ मतवज्जा हुए। शुबाना बेगम तेजी से बाहर आईं। उनकी निगाह जैसे ही गुलदस्ते और डिब्बे पर पड़ी, वो चौंक गई, मगर किसी के देखने से पहले फौरन चीजें उठाकर अंदर ले गई। अंदर आकर उन्होंने तजस्सुस से डिब्बा खोला तो अंदर एक कीमती घड़ी रखी थी, और गुलदस्ते के साथ एक खूबसूरत कार्ड। कार्ड खोलते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उस पर लिखा था, मेरी दुनिया तुम हो, तुम्हारे बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं, तुम्हारे लिए हर खुशी लाने का वादा करता हूँ। ये अल्फाज पढ़कर शुबाना बेगम के चेहरे पर गुस्से और हैरत का इम्तजाज छा गया। उन्होंने फौरन कार्ड मुराद साहब के हवाले किया। मुराद साहब ने जब कार्ड पढ़ा तो उनकी आंखों में गुस्से की चमक और शक की परछाई एक साथ उभरी। उन्होंने तेज निगाहों से महरू की तरफ देखा और भारी लहजे में कहा, ये क्या है महरू? ये कौन भेज रहा है? महरू के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो घबराकर पीछे हटी और लरजती आवाज में बोली, बाबा, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती ये किसने भेजा है। उसकी आवाज कांप रही थी, अल्फाज टूट रहे थे। मुराद साहब ने सख्ती से कहा, ये ऐसे ही कोई नहीं भेजता, साफ साफ बताओ क्या बात है। क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? शुबाना बेगम ने भी जब्त खोकर कहा, महरू, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर कोई बात है तो हमें बताओ, आखिर ये सब क्या है? महरू के आंसू बहने लगे। वह लब खोलने की कोशिश करती रही, मगर कोई लफ्ज नहीं निकल सका। दिल खौफ से धड़क रहा था, गला रंध गया था। आखिर वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे अकेला छोड़ दें। ये कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। अंदर जाकर वो बिस्तर पर गिर गई और हिचकियों के साथ रोने लगी। उसके जहन में खौफ, उलझन और बेशुमार सवालात का तूफान बरपा था। बाहर सहन में शुबाना बेगम और मुराद साहब एक दूसरे की तरफ बेचैनी से देख रहे थे। मुराद साहब ने संजीदा लहजे में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो लोग बातें बनाएंगे, हमारी इज्जत दांव पर लग जाएगी। शुबाना बेगम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुराद, मैं उससे बात करूंगी,
وہ ہماری بیٹی ہے، وہ کچھ غلط نہیں کرے گی۔ مراد صاحب نے چپ چاپ سر ہلایا، مگر ان کے چہرے پر فکر کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ صحن میں جا کر بیٹھ گئے، نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں اور ذہن میں الجھنوں کا طوفان تھا۔ دوسری طرف مہرو کے موبائل پر ایک نیا پیغام نمودار ہوا: ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ پڑھ کر مہرو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر فوراً فون بند کر دیا اور کمبل میں چھپ گئی۔ اس کے دل میں دہشت مزید گہری ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ذہن میں ایک عجیب ہی سوال گونجتا رہا: آخر یہ سب کب ختم ہوگا؟ کون ہے جو میری زندگی کو یوں برباد کر رہا ہے؟ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات اپنے والدین کو کیسے بتائے۔ وہ جانتی تھی کہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، مگر اس کے پاس نہ کوئی حل تھا، نہ کوئی راستہ۔ ادھر شبانہ بیگم اور مراد صاحب سارا دن بے چین رہے۔ مہرو کا کمرے سے نہ نکلنا اور اس کی خاموشی ان دونوں کو اندر تک ہلا رہی تھی۔ شبانہ بیگم نے کئی مرتبہ اسے کھانے کے لیے بلایا، مگر ہر بار مہرو کا ایک ہی جواب ہوتا: امی مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا رہنے دیں۔ یہ سن کر مراد صاحب کی بے چینی مزید بڑھتی گئی۔ شام ڈھلے جب مہرو نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی آواز نکالی، تو ان کی برداشت جواب دے گی۔ غصے سے بول اٹھے: آخر یہ لڑکی ہم سے کیا چھپا رہی ہے؟ شبانہ، میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر میں نے کچھ نہ کہا تو یہ خود کو کسی نقصان میں ڈال دے گی۔ شبانہ نے دھیرے سے جواب دیا: مراد، مجھے لگتا ہے مہرو کسی گہری پریشانی میں ہے۔ ہمیں اسے مزید دباؤ میں لانے کی بجائے سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مراد صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا: پریشانی تو مجھے بھی ہے، مگر صرف نرم لہجے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ رات گزرنے لگی اور جب محسوس ہوا کہ مہرو اب بھی باہر نہیں آ رہی، تو مراد صاحب نے خود اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچے، آہستگی سے دستک دی: مہرو بیٹا، دروازہ کھولو، ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو شبانہ بھی قریب آ گئی۔ نرمی سے بولی: بیٹی، ہم ناراض نہیں ہیں، تم جو بھی کہنا چاہو ہمیں بتاؤ۔ جب مسلسل خاموشی چھائی رہی تو مراد صاحب نے دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ مہرو بستر پر بے سود لیٹی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ شبانہ ہڑبڑا کر بولی: مراد، یہ تو تڑپ رہی ہے۔ مراد صاحب نے جلدی سے اس کا ماتھا چھوا اور فکر مندی سے کہا: یہ تو تیز بخار میں چل رہی ہے۔ وہ فوراً ڈاکٹر کو کال کرنے لگے: ڈاکٹر صاحب، مہرو کی طبیعت بہت خراب ہے، براہ کرم فوراً آ جائیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک نوجوان پر اعتماد ڈاکٹر آیا، جس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی نمایاں تھی۔ اس نے تیزی سے معائنہ کیا، نبض دیکھی، بخار چیک کیا اور چند لمحوں کے غور و فکر کے بعد بولا: بخار تو ہے، مگر اصل مسئلہ ذہنی دباؤ ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یہ حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ مراد صاحب نے فکر مند لہجے میں پوچھا: ڈاکٹر صاحب، آخر دباؤ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا: یہ بات آپ کو اپنی بیٹی سے جاننی ہوگی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ذہن بہت دباؤ میں ہے۔ کوشش کیجیے کہ اسے اطمینان اور تحفظ کا احساس ہو۔ اس نے دوائیوں کی ایک پرچی شبانہ بیگم کو تھمائی اور جاتے ہوئے آہستگی سے ایک چھوٹی سی پرچی مہرو کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ جب شبانہ اور مراد صاحب دوا لینے کے لیے باہر نکلے تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مہرو نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کچھ چھوڑا ہے۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، ایک طے شدہ پرچی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے کھولی اور اس پر لکھا تھا: میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تمہاری فکر مجھے ہر لمحہ رہتی ہے، تم پر نظر رکھنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ کر مہرو کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے پرچی کتاب میں چھپا دی اور لرزتے بدن کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس کے دن اور راتیں مزید بے سکونی میں بدل گئے۔ روز کسی نہ کسی نئے تحفے کی آمد ہونے لگی، کبھی گلدستہ، کبھی مہنگے جوتے، تو کبھی برانڈڈ کپڑے۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور مراد صاحب شبانہ بیگم کے لیے یہ سبب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ایک دن مراد صاحب نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک بار پھر گلدستہ اور اس کے ساتھ ایک قیمتی گھڑی رکھی ہے۔ ان کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بلند آواز میں پکارے: مہرو، فوراً باہر آؤ!
मेहरू ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता कमरे से कदम बाहर रखा। वो जानती थी कि आज मामला संगीन होने वाला है। मुराद साहब ने सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कौन भेज रहा है ये तोहफे? तुम हमसे ये बात क्यों छुपा रही हो? मेहरू ने नजरें झुकाकर मध्यम लहजे में कहा, बाबा, मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं जानती ये कौन कर रहा है। ये सुनते ही मुराद साहब का गुस्सा हद से बढ़ गया। उन्होंने चीख कर कहा, ये फोन ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। आज के बाद ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वो झपट कर उसका मोबाइल उसके हाथ से छीनते हुए बोले, और आज के बाद तुम कॉलेज भी नहीं जाओगी। जब तक ये सम बंद नहीं होता, तुम घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। शुबाना बेगम घबरा कर बीच में आई। मुराद, आप इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं बेटी पर? मगर मुराद साहब ने सख्त लहजे में हाथ उठाते हुए कहा, यही नरमी हमारी इज्जत बर्बाद करेगी। आज से उस घर के असूल बदलेंगे। मेहरू खामोशी से खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और लबों पर गहरी खामोशी। वो कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। उसकी तालीम, उसके ख्वाब सब एक लम्हे में टूट कर बिखर गए। रात भर वो अपने कमरे में बैठी रोती रही, सोचती रही कि उसकी जिंदगी में ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2 दिन बाद दोपहर के वक्त मुराद साहब और शुबाना बेगम अपने कमरे में बैठे रोजमर्रा की बातों में मसरूफ थे। मुराद साहब अभी अभी दफ्तर का काम खत्म करके फारिग हुए थे, जबकि शुबाना बेगम ने थोड़ी देर कबल खाना तैयार किया था। दोनों सुकून से बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज गूंजी। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि दस्तक की शिद्दत आम नहीं थी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले दरवाजा एक बार फिर जोर से बजा। मुराद साहब हड़बड़ाकर उठे और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी नज़र सामने खड़ी एक कीमती काले रंग की गाड़ी पर पड़ी, जिससे एक शख्स बाहर निकल रहा था। वह शख्स अलियान खान था। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, वजीह चेहरा, पुरतमाद अंदाज और आंखों में ऐसी चमक जैसे दुनिया की हर चीज़ उसके इख्तियार में हो। उसके चलने का अंदाज इतना मजबूत और पुरकशिश था कि वह लम्हों में सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच चुका था। वो कदम ब कदम आगे बढ़ता हुआ मुराद साहब के सामने आ खड़ा हुआ। मुराद साहब की नजरें उस पर जमी रह गईं। शुबाना बेगम भी चंद लम्हों के लिए दंग रह गई थी। दोनों हैरान थे कि ये अजनबी शख्स उनके दरवाजे पर किस मकसद के लिए आया है। आलियान बगैर इजाजत अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक अजीब ठहराव और गरूर था, जैसे वो किसी अजनबी के नहीं बल्कि अपने ही घर में दाखिल हो रहा हो। उसके अंदर आते ही मुराद साहब और शुबाना बेगम बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गए। इसी लम्हे चंद गार्ड्स भी तेजी से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखकर फिजा मजीद भारी हो गई। दोनों मियाँ बीवी के लिए ये सब किसी क़यामत से कम न था। वो हैरत और खौफ में एक दूसरे को देखने लगे, जिन्हें देखकर फिजा मजीद भारी हो गई। दोनों मियाँ बीवी के लिए ये सब किसी क़यामत से कम न था। वो हैरत और खौफ में एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। आलियान खान ने पूरे घर पर एक नज़र डालते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, घर छोटा मगर साफ सुथरा है मुराद साहब। वो मजीद कुछ कहता, उससे पहले ही मुराद साहब ने सबके साथ पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आलियान ने पूरे तमाद के साथ सीधा जवाब दिया, मुराद साहब, आपकी बेटी से मेरी बात हो चुकी है और मैं उससे अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनकर मुराद साहब के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और बेयकीनी की कैफियत एक साथ छा गई। शुबाना बेगम, जो अभी तक खामोश बैठी थी, ये सुनकर बेख्तियार अपने शोहर की तरफ मतवज्जा हो गई। उनके दिल में उलझन और खौफ एक साथ जाग उठे थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अलियान खान के अल्फाज उनके दिल पर किसी बोझ की तरह गिर रहे थे, मगर वो इतनी हैरानी में थी कि कुछ कहने के काबिल न रही। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जमा की और कांपती आवाज में बोली, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आलियान खान ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, आपकी बेटी महरूब बहुत खूबसूरत है और मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। उसके अंदाज में गरूर और बेनियाजी थी। वो दोनों मियाँ बीवी के वजूद को नज़रअंदाज करते हुए पुरतमाद कदमों से लाउंज के जाने बढ़ गया। वहां मौजूद सोफे पर जा बैठा, टांग पर टांग रखकर, जैसे ही ये घर उसका हो। मुराद साहब और शुबाना बेगम खामोशी से उसके पीछे लाउंज में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर बेचैनी वासिया थी। लाउंज में फैली आवाज़ों ने मेहरू को भी चौंका दिया। वो सहमे कदमों से बाहर आई और जैसे ही उसकी नज़र आलियान पर पड़ी, उसका दिल बेकाबू धड़कने लगा। वो फौरन पहचान गई कि ये वही शख्स है जो उसे रोज़ फ़ोन और पैगामात के ज़रिए अजियत देता रहा है।
مہرو کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک ابھری اور وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آلیان خان کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں مہرو کے چہرے پر ٹکی اور اس نے نرمی مگر غرور بھرے لہجے میں کہا، تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے اور میں تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ مہرو کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اس کے الفاظ تو سن رہی تھی مگر ان کے پیچھے چھپی وحشت اس کے دل تک اتر رہی تھی۔ ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور اس کے لب جیسے ساکت ہو گئے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص خطرناک ہے مگر اس کے سامنے وہ بے بس تھی، زبان بند اور آنکھیں خوف سے نم۔ مراد صاحب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جناب ہماری بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کیجیے، ہم ہرگز اسے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مگر آلیان خان نے ان کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک غرور سا اطمینان تھا جب اس نے سرد لہجے میں کہا، مراد صاحب میں نے اپنی بات کہہ دی، مہرو کو میری دلہن بننا ہی ہوگا اور میں اسے لے جاؤں گا۔ مراد صاحب کی رگیں تن گئیں لیکن آلیان کی نظریں ان کے حوصلے کو توڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے مراد صاحب کو لمحوں میں خاموش کر دیا۔ شبانہ بیگم کے لبوں پر بھی کوئی لفظ نہ آیا۔ وہ صرف اپنے شوہر کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ آلیان خان نے مراد صاحب کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے کی سختی اور اعتماد نے مراد صاحب کو مزید بے چین کر دیا۔ انہوں نے بمشکل اپنی ہمت جمع کر کے پوچھا، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آلیان خان نے ایک لمحہ توقف کے بعد گہری آواز میں کہا، مجھے مہرو سے نکاح کرنا ہے۔ یہ الفاظ سن کر مراد صاحب کے قدم جیسے زمین پر دھنس گئے۔ ان کے چہرے پر بے یقینی اور صدمے کی کیفیت پھیل گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر جیسے کسی انجانی طاقت کے زیر اثر انہوں نے آگے بڑھ کر آلیان کا ہاتھ تھام لیا اور بھاری لہجے میں کہا، صاحب ہم لوگ غریب ضرور ہیں مگر آپ جیسے آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ آلیان نے محض ہلکے سے سر کو جنبش دی اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد مراد صاحب گھر سے باہر آئے اور اہل محلہ کے سامنے اعلان کر دیا، میں اپنی بیٹی مہرو مراد کا نکاح ابھی اسی وقت آلیان خان سے کروا رہا ہوں۔ شبانہ بیگم نے ششدر نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے شوہر یہ سب کہہ رہے ہیں۔ مہرو کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی جو اس رئیس سادے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ تڑپ کر اپنی ماں کی طرف مڑی، آنسوں سے بھیگی آواز میں بولی، ماما پلیز میں یہ نہیں چاہتی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر مراد صاحب کے چہرے پر سختی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نرم لہجہ اختیار نہ کیا، اب تمہاری مرضی یا رائے کی کوئی اہمیت نہیں، تمہاری شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ آلیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، چلے ہم آج ہی نکاح کر دیتے ہیں۔ آلیان نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور تسلط چھلک رہا تھا۔ وہ مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نکاح کے بعد تم میری ہو جاؤ گی ہمیشہ کے لیے۔ مہرو نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ اس کے خواب، اس کی آزادی، سب کچھ ایک فیصلے کی نظر ہو چکا ہے۔ چند لمحوں کے اندر ہی تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے الفاظ ادا ہوتے ہی مہرو مراد مہرو آلیان خان بن چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی تھی، جیسے اس کی زندگی پر سے اختیار چھین لیا گیا ہو۔ اس کے سارے خواب ایک پل میں بکھر گئے تھے۔ دل میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود اپنی ہی آنکھوں کے سامنے مٹتی جا رہی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ کہیں دور بھاگ جائے، کسی ایسی جگہ جہاں وہ سب تماشا نہ ہو، یہ سب نظارے نہ ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے اور اس کی زندگی میں یوں طوفان بن کر آیا اور سب کچھ برباد کر گیا۔ نکاح کے بعد مراد صاحب نے رخصتی کا اعلان کر دیا اور آلیان خان جس غرور کے ساتھ آیا تھا اسی رونت سے اپنی نئی نویلی دلہن کو ساتھ لے کر اپنے شاندار محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ گاڑی کے اندر گہری خاموشی چھائے ہوئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ مہرو کے لیے بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، آنکھوں میں نمی لیے، جیسے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ چکی ہو۔ دل کے اندر ایک خلاصہ تھا، ایک خالی پن جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود سے بار بار سوال کر رہی تھی،
کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیوں اس کی قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا۔ مگر اس سب کے باوجود وہ لبوں پر کفر ڈالے بیٹھی تھی، جیسے کچھ بھی کہنا بیکار ہو۔ اس کے ہلکے ہلکے سسکنے کی آواز آلیان کے کانوں تک پہنچی تو ایک لمحے کو اس کی طرف مڑا۔ ایک سرد نگاہ مہرو پر ڈالنے کے بعد آلیان نے تلخی سے کہا، اب یہ تمہاری زندگی ہے مہرو، اسے قبول کرو، تمہیں ہر حال میں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ مہرو نے نظریں جھکا لیں، اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ دل اندر سے بوجھل اور ٹوٹا ہوا تھا، مگر زبان جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ اس کی خاموشی نے آلیان کے اندر ایک عجیب سی کھچاؤ پیدا کر دیا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ دکھ میں ہے مگر پھر بھی اسے اپنی ضد پر قائم رہنا ہے۔ آلیان کے چہرے پر غصہ اور دکھ کا ملا جلا رنگ نمایاں تھا۔ وہ مہرو کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ تمہاری تقدیر ہے مہرو، اس سے بھاگنا ممکن نہیں، تمہیں اس سب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ مہرو کے آنسو مزید بہنے لگے، اس کے دل میں ایک گہری سی بے بسی گھر کر گئی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا واقعی یہی میری قسمت تھی؟ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا، اور وہ سوچنے لگی کہ جس نئے راستے پر وہ بڑھ رہی ہے وہاں اسے کتنا صبر اور حوصلہ درکار ہے۔ جب رشتے کے وقت وہ اپنے والدین سے لپٹی تو اس کے آنسو ان کے کندھوں پر بہنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں اور بچھڑنے کے دکھ کی جھلک تھی، جبکہ والدین کے چہروں پر محبت کے ساتھ ایک عجیب سا ملال چھایا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی بیٹی کو جانے کے لیے تیار تو تھے مگر دل پھر بھی اسے چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ بیٹا تم ہمیں بہت یاد آؤ گے، مراد صاحب نے دھیرے لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنا بیٹی۔ مہرو کے لب کپ کپا اٹھے، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ماما بابا میں یہ نہیں چاہتی۔ اس کی بات میں خوف، بے بسی اور درد کا امتزاج تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بدل نہیں سکتا، سب فیصلے اس کے اختیار سے باہر تھے۔ جب وہ آلیان خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو اس کا دل عجیب سے اضطراب میں گھر گیا تھا۔ کھڑکی کے پار گزرتے مناظر کو خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، شاید یہ سب کوئی خواب ہو جو ابھی ابھی ٹوٹ جائے۔ مگر جیسے ہی وہ آلیان کے بنگلے کے سامنے پہنچی تو حقیقت نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ ایک وسیع و عریض محل نما بنگلہ تھا، جو اپنی شان و شوکت سے آنکھیں چندھا دیتا تھا۔ مہرو کے دل پر جیسے بوجھ سا آن پڑا، لیکن لمحہ بھر کے لیے وہ اس جگہ کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں کہا، یہ گھر اب تمہارا ہے مہرو۔ مہرو نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں بنگلے پر دوڑائیں۔ دل کے اندر انجانا سا خوف تھا، مگر چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ اس کی نظریں ابھی تک پیچھے کے راستے کو تلاش کر رہی تھیں، جیسے والدین کی جھلک پھر سے دکھائی دی جائے۔ آلیان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، یہ تمہارا گھر ہے مہرو اور تمہیں یہاں خوش رہنا ہوگا۔ مہرو نے گہری سانس لی، ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور دل میں اپنے والدین کی تصویر بسا لی۔ پھر آہستہ قدموں سے آلیان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں الجھنوں کا طوفان تھا، مگر دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے خاموشی سے اپنی ڈھال بنا لیا۔ آلیان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کمرے کی سمت بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے مہرو کا دل چاہا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کے اوپر لال گلاب کی پنکھڑیاں برسنے لگیں۔ وہ حیرت میں ڈوبی سجے ہوئے کمرے کو دیکھتی رہ گئی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر گوشہ محبت اور انتظار کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی آلیان اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ شخص جو غرور اور رعب کی علامت تھا آج اس نے سامنے جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے مہرو کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں مہرو، میں نے بہت بہت ستایا، تمہیں میسیجز اور کال سے تنگ کیا، مگر میں مجبور تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے تحفے تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے، مگر اب سب ختم ہو گیا ہے، ہم دونوں ایک ہیں، تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے بابا سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، بس مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مہرو کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ مہرو کا پورا وجود ایک لمحے کے لیے سنسنا اٹھا، جیسے کسی نے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دی ہو۔ اس کے دل کا خوف دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، اور وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ رات دونوں کے لیے ایک نئی آغاز کی رات ثابت ہوئی۔ آلیان نے لمحہ بلمحہ مہرو کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کی دنیا، اس کا خواب،
اور مہرو نے بھی اپنے ماضی کے دکھ بھلا کر اپنے دل کے دروازے نئے خوابوں کے لیے کھول دیے۔ اب اسے اپنی پرانی ناراضگی، غصہ اور نفرت سب ایک بے وقوفی محسوس ہو رہی تھی۔ جب آلیان نرمی سے معافی مانگ رہا تھا، یقین دلا رہا تھا کہ اسے ہمیشہ محبت اور عزت دے گا، تو مہرو نے بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اگلے ہی صبح وہ دو تین تیار ہو کر مراد صاحب اور شبانہ بیگم سے ملاقات کے لیے گئے۔ اپنی بیٹی کو مطمئن اور خوش دیکھ کر مراد صاحب کے دل کو بے حد سکون نصیب ہوا، جیسے ان کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کے ذہن میں کل کا وہ لمحہ تازہ ہو گیا جب آلیان نے ان کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا تھا کہ وہ مہرو سے بے پناہ محبت کرے گا، اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا، اور اگر انہوں نے فوراً نکاح کی اجازت نہ دی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور محبت کو نفرت میں بدل دے گا، جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میں بغیر نکاح کے بھی آپ جانتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے مضبوط لہجے نے مراد صاحب کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی طاقت اور غرور دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ آدمی عام انسان نہیں۔ آلیان کے پاس اختیار، دولت اور عشر و ذوق سب کچھ تھا۔ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرنا ایک آسان فیصلہ نہیں تھا، مگر جب آلیان نے وعدہ کیا تو وہ مہرو کو ہمیشہ خوش رکھے گا، تو ایک باپ ہونے کے باوجود انہوں نے دل کو سخت کر کے سمجھوتا کر لیا۔ یہ یقیناً ان کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا، مگر وہ سمجھ گئے تھے کہ ایک دن تو بیٹی کو رخصت کرنا ہوگا، اور اگر اس کا ہمسفر ایسا شخص ہے جو اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو شاید یہی بہتر راستہ ہے۔ آج جب انہوں نے اپنی بیٹی کو پرسکون اور مسکراتا ہوا دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بعد میں اکیلے میں مراد صاحب نے بیٹی کے سامنے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کا فیصلہ کیا، جس کا انہیں افسوس ہے۔ مہرو نے فوراً اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، بابا آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے میرے لیے وہ منتخب کیا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ دوسری جانب آلیان جو کچھ فاصلے پر بیٹھا اپنی بیوی کو باپ سے بات کرتے دیکھ رہا تھا، اس سے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، دل کے اندر شکر گزاری اور سکون کا ایک سمندر ابھر آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس محبت کے لیے وہ تڑپتا رہا وہ آج اس کے پاس ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور سچ یہی ہے کہ جو لوگ نکاح کے ذریعے اپنی محبت کو حلال کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت کی برکت ضرور ڈال دیتا ہے۔